It was movies, it was music, it was haram relationships, it was parties, it was, drugs, it was bad friends, it was, جو چیز میں نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی، واللہ باللہ تاللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا تھا، کہیں کچھ نہیں پڑھا تھا، لیکن الحمدللہ جب میں نے گرل فرینڈس چھوڑی اور بچپن سے خواتین میں رہنے کی اتنی بری عادت ڈیولپ ہو گئی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گیو می بیوٹیفل وائف الحمدللہ. اور میں نے کچھ لسٹ بنائی مینٹل میں، ذہن میں، کہ what do I want to leave in my life to become a good Muslim. اور یقین جانے وہ سارے کام تھے جو میں سارا دن کرتا تھا. It was movies, it was music, it was haram relationships, it was parties, it was, drugs, it was bad friends, it was, ہر کام. تو میں نے کہا یار اگر میں سب چھوڑ دوں گا، مطلب میرا کوئی بھی کام اچھا نہیں ہے، تو میں کروں گا کیا پھر؟ لائف میں میرا رہ کیا جائے گا؟ میں ایسا تو مولوی نہیں بننا چاہتا جس نے سفید پگڑی، سفید قمیض، سفید شلوار، سفید ساکس، سفید ویسٹ، سفید انڈرویئر پہن کے وہ مسجد جا رہا ہے، مسجد آ رہا ہے، پھر عصر مسجد جا رہا ہے، پھر مسجد سے آ گھر بیٹھ رہا ہے، پھر مسجد جا رہا ہے، مسجد سے واپس آ رہا ہے. میں ایسا انسان ہو ہی نہیں. آئی واز ویری سوشل پرسن. میں تو یاروں کا یار تھا، دوستوں میں گھومنا پھرنا چاہتا تھا. یہ کیسی لائف ہے؟ میں نے کہا یا اللہ مجھے اس سے بچانا. تو الحمدللہ جو چیز میں نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی، واللہ باللہ تاللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا تھا، کہیں کچھ نہیں پڑھا تھا، لیکن میں نے کہا یا اللہ بس میں چھلانگ مار رہا ہوں تیرے لیے، تو آگے سنبھال لے. اور میں نے جو چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گیو می اے بیٹر آلٹرنیٹ. میں نے میوزک کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا. الحمدللہ I started feeling pleasure in listening to قرآن. اور قرآن سننے میں عجیب سی لذت آنے شروع ہو گئی، اور اس کے ترجمے میں اور اس کے اس میں. It's all about having fun نا، کہ آپ کو جہاں پہ مزہ آ رہا ہے. پہلے میوزک میں مزہ آتا تھا، پھر قرآن میں مزہ آنے شروع ہو گیا. وہ مزہ تھا گناہوں کے ساتھ، یہ مزہ ہے اجر کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ. میں ساری رات بیٹھ کے موویز دیکھتا تھا. ٹورنٹ پہ موویز لگائی ہوئی تھیں. جب بھی یونیورسٹی یا گھوم پھر کے گھر آئے، لیپ ٹاپ کھولا، جوس رکھا، ہیڈ فونز لگائے، اب مووی ٹائم ہے جی، اور مووی دیکھ رہے ہیں ساری رات بیٹھ کے. اور فجر کی اذان ہو گئی. اور فجر کی اذان ہوئی تو یار بند کرو موویز، کیسے دیکھ سکتے، فجر کی اذان ہو رہی ہے تو کیا کرو پھر؟ تو سو جاؤ. نماز پڑھنے تو میں کیسے جاؤں، تھکا ہوا نا، لیکن موویز نہیں دیکھنی، اب سو جاؤ پھر. کیونکہ کتنا برا لگتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور تو مووی دیکھتے رہو. اٹس ویری بیڈ. تم اچھے مسلمان بنو نا. اور پھر میں لیپ ٹاپ بند کرتا اور اس میں سو جاتا ہوں. تو جب مجھے یہ چھوڑنی پڑی بیکاز آئی واز ایڈکٹڈ ٹو موویز، تو میں I started watching documentaries on the life of Umar ibn Khattab and Abu Bakr Siddiq and اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مکن پیریڈ and مدنی پیریڈ and everything. اللہ اکبر. اور میں آدھی رات بیٹھ کے وہ ڈاکومنٹریز دیکھ رہا تھا، اور میرا ایمان بھی بڑھا ہے. It was so exciting and engaging کہ I used to love it. I used to crave for it. میں جب بھی یونیورسٹی میں آتا تھا تو کلاس ختم ہوتی ہے فوراً سے نکلتا تھا just to watch the lectures on the life of Umar ibn Khattab, کیونکہ I used to crave for them. اور مزہ آنے شروع ہو گیا. I left girlfriends الحمدللہ. حالانکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں 35 سال سے پہلے شادی بھی کروں گا. میرا تھا کہ یار لائف کو نا انجوائے کرنا ہے اور لٹ مچانی ہے. لیکن الحمدللہ جب میں نے گرل فرینڈس چھوڑی اور بچپن سے خواتین میں رہنے کی اتنی بری عادت ڈیولپ ہو گئی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گیو می بیوٹیفل وائف الحمدللہ. میری یقین جانے میں چینج ہونے کے کچھ ٹائم بعد I got married alhamdulillah, and she is my halal girlfriend living with me in my house. My parents are supporting her and I'm supporting her. And وہ پہلے تو ڈر کے چھپ چھپ کے ملتے تھے نا، اب میرے وہ گھر میں رہتی ہے and she is my wife alhamdulillah. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنی جو ہے نا ڈیزائرز کو بالکل مار دو اور پیس دو اور ختم کر دو، نہیں، بلکہ کہا ہے کہ چینلائز کرو. You want to get married, you get married. تمہاری خواہشات ہیں، you want to feel loved, you want to have relationship with someone، ٹھیک ہے کرو، نکاح کرو، جو مرضی کرنا ہے کرو. اور عجیب ہمارے ہاں کانسیپٹس ہے کہ نہیں بیوی کو ایسے نہیں دیکھ سکتے، ویسے نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. اچھا حرام کام سب کریں اور حلال میں آپ کچھ بھی نہ کریں، رانگ کانسیپٹس. تو اٹس حلال. اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے نا ہمارے کاموں کو، ہماری فیلنگ کو چینلائز کیا. اللہ تعالیٰ اس کو دباتے نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس کو چینلائز کرو. دین ہمارا چینلائز کرتا ہے. I left music, قرآن، I left movies، مجھے مزہ آ گیا. اچھا ایون جو بائک میرا وہ ہوا تھا ڈسٹروائے، وہ پکچر دکھائیے گا جو بائک والی which was a
Boulevard Chopper 660, it was a black bike جس میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اور وہ سبحان اللہ ہوا یہ کہ I got even a better bike which was a BMW GS 650 cross country. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بائک عطا کر دیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ایون ہر ایک چیز میں اللہ نے مجھے بہتری عطا کی. I left bad friends. بہت سارے میرے دوست پرانے ابھی بھی الحمدللہ میرے ساتھ جو کہ اچھے دوست ہیں. وہ کمپنی میں نے چھوڑی جو کہ ایول تھی اور ایک برے گناہوں والی کمپنی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ replaced me with brothers, those who can die for me as well. اللہ کے فضل و کرم سے تو الحمدللہ each and everything went perfectly fine. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر ایک چیز کا نا بہتر آلٹرنیٹ دیا. اور پھر بعد میں نے یہ احادیث پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو نا تو اللہ تو ناراض ہوتا ہی ہوتا ہے اور لوگ بھی تم سے ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن اگر تم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ناراض کرتے ہو تو اللہ تو راضی ہوتا ہی ہوتا ہے اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لوگ بھی تم سے راضی ہو جاتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں, آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ قربان کریں, اس کا بہتر بدلہ آپ کو لازمی ملے گا, چاہے 6 مہینے میں, چاہے سال میں, چاہے 2 سال میں, لیکن واللہ آپ کو لازمی ملے گا اس دنیا میں یا آخرت میں. Have this firm belief کہ میں جو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہا ہوں نا اس کا مجھے بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ لازمی دیں گے. یوسف علیہ السلام نے ایک عورت کی دعوت زنا کو چھوڑا, اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے مصر کی بادشاہ دے دی. صحابہ نے اپنے گھروں کو چھوڑا دین کی سربلندی کے لیے, اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو انہیں قدموں کے نیچے پھینک دیا اور کہا کہ تم لو اس کی بادشاہ بن جاؤ. کیا کچھ انسان اللہ تعالیٰ دیتا ہے انسان کو, بس کرنے ہی کیا دے رہا ہے. اینڈ دا پیئر پریشر واللہ دس از ویری امپورٹنٹ. اپنے آپ کو اس سلوگن سے نکالے کہ لوگ کیا کہیں گے. مجھے لوگوں نے کہا کہ اچھا 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, اتنے گناہ کرنے کے بعد اب تو مولوی ہوگا, ڈرامے باز, چل نکل, تو ایسے تو جھوٹ بول رہا ہے. لیکن I was sincere, میں نے کہا میرا رب تو جانتا ہے نا, میں کسی کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں کر رہا, مجھے کسی کی سمپتھیز نہیں چاہیے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الحمدللہ مجھے اس جو بری کمپنی سے اور ان لوگوں کے ٹانٹ سے بھی نکالا. And he gave me courage to چونکہ I was شروع سے ایک طرح سے fearless قسم کا بندہ تھا. I never cared about people کہ جو کہتے رہیں کہیں, میں نے جس کو راضی کرنا ہے اس کو میں راضی کروں گی. الٹیمیٹلی میرا ساتھ دینے والا وہی ہے, اور سب چھوڑ جائیں گے, صرف میرے اعمال اور میرا رب میرے کام آئے گا. میں نے کہا پوری دنیا مولوی ہو سکتی ہے, پوری دنیا چینج ہو سکتی ہے, لیکن تو تم کبھی چینج نہیں ہو سکتے. اینڈ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے, اللہ تعالیٰ از دا بیسٹ آف پلانرز. سوکریٹس کو آپ جانتے ہیں, سقراط ایک دفعہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہا کہ اے سقراط تو بہت دانا شخص ہے. ہی واز اے فلاسفر, گریک فلاسفر. اس نے کہا کہ سقراط مجھے اپنا سارا علم دے دے, بڑی ٹریٹمنٹ کی. تو سوکریٹس نے اس کی گردن سے پکڑ کے اس کو پانی میں دھکا دے دیا اور دریا کے اندر اس کا منہ ڈال دیا, اور وہ ہاتھ پاؤں مارتا رہا اور اپنے آپ کو کوشش کرتا رہا نکالنے کی. لیکن جب وہ بالکل مرنے کے قریب ہے تو سوکریٹس نے اس کو نکالا اور اسے سانس لیا اور کہا کہ یہ کہ تو نے کام کیا ہے, یہ کہ تو نے حرکت کی ہے. ہماری اپنی پینٹ کی لینگویج میں یہ تو نے کیا چاول ماری ہے. سوکریٹس نے کہا کہ جتنی تڑپ تیرے اندر ہوا کی تھی جب تو پانی میں تھا, اتنی تڑپ جب تیرے اندر علم کی آ جائے گی نا تو تب میرے پاس آنا, میں تجھے اپنا سارا علم دے دوں گا.